بزرگان محترم اور برادران عزیز، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تو سارے مہینے اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض خاص دنوں کو یا مہینوں کو کچھ خصوصی فضیلت عطا فرمائی۔ محرم کا مہینہ بھی انہی مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی فضیلت بخشی۔ اس مہینے کا نام ہی محرم ہے۔ عربی زبان میں محرم کے معنی ہوتے ہیں حرمت والا، جس کو حرمت عطا کی گئی ہو، یعنی تقدس عطا کیا گیا۔ گویا محرم کے دوسرے معنی ہمارے اردو میں اگر کہا جائے تو دوسرے معنی ہے مقدس، یعنی ایسا مہینہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت بخشی ہے، تقدس بخشا ہے، حرمت بخشی ہے۔ اور اس مہینے کی حرمت اور اس کی عظمت یہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں نہیں بلکہ پہلے سے چلی آتی ہے، اور یہ ان مہینوں میں سے شمار کیا جاتا تھا جس کو اشہر حرم کہتے ہیں، حرمت والے مہینے۔ اور ان میں جو جاہلیت کے زمانے میں بھی، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں کچھ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی کچھ باتیں تھوڑی بہت رہ گئی تھی، تو ان میں یہ بات بھی رہ گئی تھی کہ عرب کے لوگ یوں تو لڑنے بھیڑنے کے عادی تھے، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، لیکن جب محرم کا مہینہ آ جاتا تو وہ لوگ جنگ وغیرہ سب روک دیتے کہ اس مہینے میں لڑائی کرنا آرام۔ اس لحاظ سے اس مہینے کو یہ حرمت اور اس کا تقدس پچھلے انبیاء کرام کے زمانے سے چلا، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا اور اس کے مصلحتوں کا ایک حصہ ہے کہ بہت سے عظیم واقعات بھی اس محرم کے مہینے میں پیش آئے، جیسا کہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ کیونکہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، اس واسطے اس میں کی ہوئی عبادت کا ثواب بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اور ایک حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے محرم کے روزے، تو اس واسطے عبادت کے لیے بھی اس کو مخصوص کیا گیا ہے اور عبادت کی اس میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لیکن اس مہینے کی جو 10 تاریخ ہے، جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، وہ مہینے محرم کے مہینے کے اندر بھی ایک امتیاز اور ایک عظمت شان رکھتی ہے، اور یہی وہ تاریخ ہے جس کو اللہ جل جلالہ نے بہت سے عظیم الشان واقعات کے لیے منتخب فرمایا۔ حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح حدیث ہے، کہ یہی عاشورہ کا دن تھا، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں
متعدد مقامات پر یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے شہر سے روانہ ہوئے تھے اور مقصد یہ تھا کہ فلسطین میں جا کر آباد ہو. لیکن فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا دشمن تھا. جب اس کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اپنے ان کے ساتھی شہر سے روانہ ہو گئے ہیں تو اپنا پورا لشکر لے کر ان کے تعاقب میں روانہ ہوا. آگے آگے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے اور پیچھے سے فرعون کا عظیم لشکر چلا آ رہا ہے تعاقب کرتے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا بنی اسرائیل یہ تیز رفتاری سے دوڑتے رہے، لیکن دوڑتے دوڑتے آگے دیکھا کہ آگے جو جا کر دیکھا تو سمندر آ گیا. سمندر آ گیا. اب آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. تو نہ پیچھے ہٹنے کی جگہ ہے اور آگے بڑے سمندر میں ڈوبنے کا اندیشہ. اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے بنی اسرائیل وہ گھبرا گئے اور گھبرا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ انا لمدرکون، قرآن شریف میں کہ ہم تو پکڑے گئے، اس واسطے کہ اب ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، سمندر میں چھلانگ لگا نہیں سکتے اور پیچھے دشمن کا لشکر چلا آ رہا ہے، یقیناً وہ ہمیں پکڑ لے گا، اب کوئی راستہ بچنے کا نہیں آتا. اور بظاہر حالات صورتحال ایسی تھی، کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا تھا. لیکن وہ پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہی کوئی راستہ نکالے گا. تمہیں بظاہر دیکھنے میں لرزی ہو رہا ہے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے لشکر ہے، لیکن یہ لشکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابع فرمان ہے اور یہ سمندر بھی اللہ کا تابع فرمان ہے. لہذا وہ اگر ہم اس پر ایمان پورا رکھتے ہیں تو وہی اپنا راستہ نکالے گا. جب موسیٰ علیہ السلام نے جم کر یہ بات کہی تو قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے وحی نازل کی موسیٰ علیہ السلام. وہی یہ نازل کی کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے، جو چھڑی ہے، اس کو سمندر کے اوپر ماریے، پھر دیکھے کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی سمندر پر ماری تو قرآن کہتا ہے کہ اس سمندر کے اندر 12 راستے پیدا ہو گئے، 12 سڑکیں، ہر سڑک کے دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا. قرآن کریم میں فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، یہ 12 اس لیے بنائے تھے کہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، 12 قبیلے تھے. تو ایسا انتظام فرمایا کہ ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ پیدا کرے اور فرمایا کہ ان میں سے ہر ٹکڑا، جو 12 ٹکڑے تھے ان میں سے ہر ٹکڑا ایک کے اندر ایک پہاڑ جیسا کھڑا ہو گیا، جیسے دونوں طرف پانی پہاڑ کی شکل میں کھڑا ہو گیا، بیچ میں سے راستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو میرے پروردگار کا کرشمہ. چنانچہ سارا لشکر 12 کے 12 خاندان بنی اسرائیل کے وہ ان راستوں کے اندر اتر گئے اور صحیح سلامت کہ کسی کا جسم بھی نہیں بھیگا اور اس طریقے سے وہ پار اتر گئے. فرعون کا لشکر یہ عجیب نظارہ دیکھ رہا تھا کہ سمندر پہ آنے کے بعد
समंदर के 12 रास्ते इस तरह बन गए। कम वक्त पहले से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर कहा करता था, तो शायद समझाओ कि जादू का करिश्मा है, अल्लाह आलम क्या समझा। उसने सोचा जब रास्ते 12 बन ही गए तो जिस तरह ये लोग गुजर गए मैं भी अपने लश्कर को इसमें गुजार दूं। लश्कर को हुक्म दिया कि इन 12 रास्तों में उतर जाओ। फिरौन का लश्कर भी उतर गया और जब तक पूरा लश्कर उतर गया उस वक्त तक वो रास्ते कायम रहे। जब आगे बढ़कर समंदर के बीचों बीच पहुंचा, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि समंदर बराबर हो जाओ। यहां से वो 12 रास्ते जो नजर आ रहे थे वो दोबारा समंदर की शक्ल में तब्दील हो गए। मौजें उठने लगी, तलातुम आने लगा, तूफान महसूस होने लगा। पूरा लश्कर फिरौन का उसके अंदर गर्क हो गया। जब बिल्कुल आखिर लबों तक पहुंचा फिरौन और गर्क हो रहा था और मौत आंखों के सामने थी, उस वक्त पुकारा, आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल, कि मैं ईमान लाता हूं उस खुदा पर जिसका बनु इसराईल ईमान लाए। उस वक्त कहता है, कुरान करीम फरमाता है, आल आन वक़द अफ़ैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन, अब ईमान लाते हो जबकि सारी जिंदगी तुमने इस हालत में गुजारी कि हमारी नाफरमानी की और जमीन के अंदर फसाद फैलाया, खुदाई का दावा करते रहे। इसलिए अब जब से मौत आंखों के सामने आ जाए उसके बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। तौबा का दरवाजा अल्लाह ताला ने खोला हुआ है, मुस्तकिल खोला हुआ है। जब तक के सकरात मौत तारी नहीं होते, जब तक के मौत आंखों के सामने नजर नहीं आती, उस वक्त तक बंदे के लिए तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन जब मौत सामने आ जाए, नजर की कैफियत तारी हो जाए, उसके बाद का दरवाजा बंद हो जाता है। अब तुम्हारे लिए दरवाजा बंद हो चुका, कद कुन अफ़ैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन। लेकिन साथ ही कुरान ने एक अजीब बात फरमाई इसके साथ कि अब हम तुम्हें बचा तो सकेंगे, बचाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे कानून कुदरत के खिलाफ है ये बात कि अब तुम्हारी तौबा कबूल की जाए, लिहाजा तुम्हें अब नजात नहीं दे सकते, तुम पर जो आज़ाब आना था वो आ गया। लेकिन फलयौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया, हम तुम्हारे जिस्म को सलामत रखेंगे ताकि तुम आने वालों के लिए इबरत का सामान बन जाओ। यानी जैसे और इंसानों की लाशें मरने के बाद सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, इस तरह तुम्हारी लाश को सड़ने और गलने से हम हिफाजत करेंगे और तुम्हारा जिस्म महफूज रखेंगे ताकि तुम्हारा जिस्म तुम्हारे बाद आने वाली नस्लों के लिए इबरत का एक सबक बना रहे क़यामत तक। ये फरमाया था कुरान ने। कुरान कहता है हमने उसे ऐलान कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला का करना ऐसा हुआ कि जब फिरौन गरक हुआ तो उसकी लाश बैठे एक दरख्त के साए में कहीं जाकर टिक गई। देहाती लोग थे, उन्होंने समझा कोई लाश है, तो किसी को तवज्जो ना हुई, वो पड़ी रही। और आम लाशें होती तो 2-3 दिन में गल सड़ के खत्म हो जाती है, वो लाश सही थाली में। और फिर उसके बाद आने वालों ने किसी तरह पता चलाया कि ये फिरौन की लाश है, तो उसको उठाकर हिफाजत से रख दिया एक जगह पर। बहुत दिनों तक लोग फिरौन की लाश को देखते रहे। उसके बाद वो पता नहीं कहां चली गई, लोगों को पता नहीं था कहां चली। वहां आपको मिस्र के अंदर बड़े बड़े अहराम बने हुए हैं, अहराम मिस्र जो कहा जाता है, एक नहीं ये बेशुमार है। तो किसी अहराम में ले जाकर डाल दी गई वो लाश। उन अहराम के अंदर वो पड़ी रही
सारा साल जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा है और कुरान ये अल्फाज कह रहा है कि हमने उससे कहा था कि तुम्हारी लाश को सलामत रखेंगे, उस वक्त उस लाश का कहीं पता नहीं था। जब कुरान नाजिल हुआ है उस लाश का कहीं पता नहीं था, कोई नहीं जानता था कि लाश कहां है। चुनांचे जब कुरान की तफसीर करने के लिए मुफस्सिरीन आए तो उन्होंने उसकी तफसीर करते हुए यह सवाल पैदा हुआ कि कुरान कह रहा है कि लाश तुम्हारी सलामत रखेंगे, लेकिन कहीं हमें नजर आती नहीं, कहां है लाश। तो कोई कहने लगा कि मतलब यह था कि एक दिन सलामत रखेंगे, 2 दिन सलामत रखेंगे, ये मुराद है। कोई कहने लगा होगी कहीं, हमें पता नहीं है। कुरान नाजिल होने के कई सदियों के बाद अहराम मिस्र से फिरऔन की लाश बरामद हुई और माहिरीन ने जो तारीख के, जोग्राफिया के और इंसानी लाशों के इल्म के माहिर थे, उन्होंने सबने बेइत्तेफाक ये एतराफ किया कि ये उसी फिरऔन की लाश है जो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में। और आज वो लाश काहिरा के अजायब घर में रखी हुई, काहिरा के अजायब घर में रखी हुई है, मैंने अपनी आंखों से देखी है। और वो उस लाश का आलम यह है कि उसका मुंह खुला हुआ है, इस तरह खौफनाक तरीके से, जैसे कोई शख्स एकदम से किसी हैबतनाक मंजर को देखकर किसी आदमी का मुंह फट जाता है और आंखें खुल जाती हैं, उस तरीके से उसका मुंह खुला हुआ है। आज भी जिसका दिल चाहे जाकर काहिरा के अजायब घर में वो लाश देख ले। कुरान ने कहा था फलयौम नुनज्जीका बिबदनिक, आज हम तेरी लाश को सलामत रखेंगे, लितकून लिमन खल्फका आया, ताकि तू बाद में आने वालों के लिए एक दर्स इबरत बना रहे। वो दर्स इबरत आज भी हर इंसान को इबरत का सबक दे रहा है। ये वाकया फिरौन के गरक होने का और मूसा अलैहिस्सलाम के उसके जुल्म और सितम से नजात पाने का यह वाकया आशूरा के दिन पेश आया, 10 मुहर्रम को पेश आया। ये बिल्कुल सही हदीस के से ये बात साबित है। बाद और रिवायात भी आती है जो इतनी ज्यादा पक्की नहीं है कि अल्लाह ताला ने आशूरा ही के दिन ये जमीन तख्लीक की थी। और ये रिवायत भी आती है कि आशूरा ही के दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, आशूरा ही के दिन आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया। मगर वो रिवायात इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है जितनी पहली रिवायत थी मूसा अलैहिस्सलाम वाली। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने आशूरा को यह फजीलत बख्शी है कि इसमें बहुत से अहम वाकयात अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन के अंदर पेश आने के लिए मुंतखब फरमाए। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए तो इब्तिदा में आशूरा के दिन का रोजा फर्ज किया गया। जब तक रमजान के रोजे फर्ज नहीं हुए थे तो आशूरा का दिन का रोजा फर्ज था। बाद में जब रमजान के रोजे फर्ज हो गए तो आशूरा की रोजे की फर्जियत खत्म कर दी गई। अब फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, अलबत्ता मुस्तहब है, सवाब है, फजीलत। और जो हदीस मैंने शुरू में आपके सामने पढ़ी, उस हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आशूरा के दिन के रोजे के बारे में मुझे अल्लाह की रहमत से यह उम्मीद है कि जो शख्स आशूरा का रोजा रखे तो उसके अल्लाह ताला 1 साल पहले के गुनाह माफ फरमा दे। ये फजीलत आशूरा के दिन के रोजे के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अलबत्ता एक और पहलू साथ ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। वो पहलू ये है
کہ کیونکہ اس عاشورہ کے دن میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے نجات ملی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا، اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو مدینہ منورہ میں جو لوگ یہودی آباد تھے وہ بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا تھا۔ اس واقعے کی یادگار بتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فرمایا کہ بھئی کیونکہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، مسلمان بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو دونوں میں مشابہت پیدا ہو جائے، اور کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ناپسند تھا۔ اس واسطے آپ نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں صرف عاشورہ کا نہیں رکھوں گا روزہ، بلکہ عاشورہ کے ساتھ ایک دن اور ملا کر رکھوں گا، چاہے تو ایک دن 9 محرم کا ساتھ ملاؤں گا یا 11 محرم کا ساتھ ملاؤں گا، دونوں ملا کر رکھوں گا۔ اس لیے علماء کرام نے اس حدیث کی وجہ سے فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ آدمی تنہا عاشورہ کا روزہ نہ رکھے بلکہ ساتھ کوئی دن ملا لے، 9ویں کا یا 11ویں کا، افضل یہ۔ لیکن خوب سمجھیے، بعض لوگ اس کو واجب سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ساتھ نہ ملایا کوئی روزہ تو گناہ ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، اچھا ہے کہ 2 دن رکھے، 9 10 یا 10 اور 11، بہتر ہے کہ دو دن رکھے جائیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آدمی 2 دن نہ رکھ سکے، صرف 10ویں تاریخ کا رکھ لے تو کوئی گناہ نہیں، 10ویں تاریخ کی فضیلت انشاءاللہ پھر بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور خاص طور سے ہمارے دور میں جہاں عاشورہ کے دن روزہ یہودی رکھنے والے اب ختم ہو گئے، وہ تو حساب کتاب یہودیوں اور جو اپنے حساب کتاب سے کرتے ہیں کہیں، لیکن جو محرم کا 10 تاریخ ہے اس کو یہودی روزہ رکھنے کا قصہ ختم ہو گیا۔ اس واسطے بھی یعنی اگر کوئی شخص تنہا 10 محرم کا رکھے تو اس کو زیادہ سے زیادہ خلاف اولا کہا جائے گا، لیکن اس کو نہ گناہ ہے نہ مکروہ ہے نہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے عاشورہ کے روزے کی فضیلت حاصل نہ ہو۔ اگر کسی کو موقع نہیں ملتا تنہا عاشورہ کا رکھ لے، کوئی حرج نہیں۔ البتہ اچھا ہے کہ ساتھ ملائے، 9 کو ملا لے یا 11 کو ملا لے۔ یہاں سے ایک نقطہ مسلمانوں کو سبق لینے کا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم قوموں کے ساتھ مشابہت سے اتنا پرہیز کیا کہ روزے جیسی عبادت میں بھی یہ کہا کہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ حالانکہ روزہ تو عبادت ہے، وہ اگر اچھا کام کر رہے ہیں، اچھے کام میں اگر مشابہت ہو جائے تو کیا خرابی ہے؟ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کام میں بھی ایسی مشابہت سے پرہیز کا حکم دیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت اسلام یہ خود مستقل دین ہے، دین برحق ہے، اس کا اپنا عقائد کا نظام ہے، اس کا اپنا عبادات کا نظام ہے، اس کا اپنی ثقافت ہے، اس کی اپنی تہذیب ہے، اس کے اپنے اخلاق ہیں، اس کا اپنا کردار ہے، اور کسی بھی مرحلے پر اسلام کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کا پیروکار یعنی مسلمان کہلانے والا وہ اپنی تہذیب میں، اپنی ثقافت میں، اپنی عبادت میں، اپنے کلچر میں وہ کسی غیر مسلم قوم جیسا نظر آئے۔ یہ پسند نہیں ہے اسلام، اسی لیے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ جان بوجھ کر مشابہت اختیار کرے کہ میں ان جیسا لگوں تو وہ انہی میں سے، یعنی وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ جو اپنے اسلامی آداب سے، اسلامی اخلاق سے، اسلامی ثقافت سے
آدمی نفرت کرتا ہے اور دوسروں کی ثقافت کو پسند کرتا ہے تو وہ کیا مسلمان کہلانے کا مستحق ہے؟ اس واسطے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو جب روزے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مساوات اختیار کرنے سے پرہیز کر رہے ہیں تو اور چیزوں میں کیسے؟ جگہ جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں سے اپنے ہر عمل میں اپنے آپ کو ممتاز رکھو، ان کی مخالفت کرو۔ مشرکین جو تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ داڑیاں کٹواتے تھے، مونچھیں بڑھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا خالف المشرکین، ان کی مخالفت کرو۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ مونچھیں کم کرے اور داڑھی بڑھائے۔ ایک اور موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مشرکین تھے مکہ مکرمہ سے، وہ یا تو صرف امامہ باندھتے تھے یا صرف ٹوپی پہنتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ان کی مخالفت کرو، امامہ ٹوپی بھی پہنو، اس کے ساتھ امامہ بھی۔ تو جگہ جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام فرمایا کہ ایک مسلمان اپنے ظاہری وضاحت کے اندر بھی دیکھنے میں وہ کافر کے مشابہ نظر نہ آئے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایسا طریقہ اختیار کر لیا کہ ایک آدمی اگر جا رہا ہے کہیں تو پتہ لگانا مشکل ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ جیسا لباس اس کا ویسا لباس اس کا، جیسی شکل و صورت اس کی ایسی شکل و صورت اس کی، دونوں میں کوئی فرق اور امتیاز نظر نہیں آتا۔ تو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہر مسلمان کے لیے سرمۂ بصیرت۔ بھائی تم مسلمان ہو، اللہ کے دوست ہو، اور کافر جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اس واسطے اپنے آپ کو اس جیسا بننے سے پرہیز کرو، بنانے سے پرہیز کرو۔ یہ ہے عاشورہ کا حکم جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ایک اور چیز جو حدیث میں منقول ہے وہ بھی کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو سنت جاریہ کہا جائے یا سنت مؤکدہ کہا جائے، لیکن ایک فضیلت بیان فرمائی ایک حدیث میں کہ عاشورہ کے دن آدمی جو ہے وہ اپنے اہل و عیال اور اپنے زیر کفالت فرض واجب جیسا کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور جتنی باتیں بڑھا دی گئی ہیں اپنی طرف سے وہ سب بے اصل ہیں، اور انہی میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت عاشورہ میں ہوئی، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس دور میں اس دن واقع ہوئی، حالانکہ واقعہ اس کے برعکس ہے۔ عاشورہ کی فضیلت چلی آ رہی تھی پہلے سے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام اس دن میں عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ اکرام کا یہ معاملہ فرمایا کہ شہادت کا مرتبہ اور عاشورہ کے دن۔ البتہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر جو اور بے شمار خرافات ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں والعیاذ باللہ، ان کا نہ دین میں کوئی وجود ہے نہ شریعت میں اس کے کوئی اثر ہے۔ یہ ماتم، یہ سینہ کوبی، یہ سوگ، ان سے صراحتاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جو لوگ کرتے ہیں وہ جانے، ان کا مذہب جانے، ان کے مذہب نے ان کو اس بات کی اجازت دے رکھی ہے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ خود جواب دہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ انہوں نے کیسے ان چیزوں کو ایجاد کیا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 ذی الحجہ کو جو خطبہ دیا ہے میدان کربلا میں، اس خطبے میں صراحتاً فرمایا تھا کہ میرے بعد گریبان چاک نہ کرنا، مجھ پر ماتم نہ کرنا، میرا شوق نہ منانا۔ اس کے باوجود اگر کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ
وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں، حضرت حسین کے سامنے جواب دہ ہیں۔ لیکن جو لوگ اہل سنت ہیں، اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں، ان کو ان مجلسوں میں شرکت کرنا، ان جلوسوں میں شرکت کرنا اور ان علاقوں میں جانا کہ جہاں اس قسم کی باتیں جو خلاف شریعتیں ہو رہی ہیں، یہ کسی طرح جائز نہیں۔ مسلمانوں کو اس سے پرہیز کر کے عاشورہ کی فضیلت کی جو عبادتیں ہیں ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔